بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی الحق فاروقی کے اس سلسلے میں آج کالم پیش خدمت ہے، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ کالم 14 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کوئی صاحب بھاگتے ہوئے ایک موٹر رکشے والے کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، ایمپریس مارکیٹ جانا ہے اور بس چند منٹ وہاں رک کر پھر یہیں واپس آنا ہے۔ رکشے والا فوراً چل پڑا۔ ایمپریس مارکیٹ پر انہوں نے رکشے کو رکوایا، کچھ دور کھڑے ایک ٹھیلے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے لہجوں میں کچھ تیزی اور تلخی آ گئی، دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ٹھیلے والا نسبتاً زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا، لہذا اس نے رکشے پر آنے والے کی خوب پٹائی کی۔ جب تک پاس کھڑے لوگ کچھ پیچھ بچاؤ کریں، ٹھیلے والے نے ان کی خاصی مرمت کر دی۔ مار کھا کر وہ صاحب بکتے جھکتے واپس آئے اور رکشے والے سے بولے، چلو واپس چلو۔ رکشے والے نے کہا، بابو جی اگر صرف اسی کام کے لیے آپ کو یہاں تک آنا تھا تو یہ آپ مجھے وہیں بتا دیتے، اتنی مدد تو میں بھی آپ کی کر سکتا تھا۔ یہ قصہ مجھے اس وقت یاد آیا جب میرے ایک عزیز اور دوست اسرار الحق فاروقی صاحب نے ٹیلی فون پر میری توجہ چند دن پہلے کراچی انٹرمیڈیٹ کے اعلان کردہ انٹر سائنس پری انجینئرنگ کے نتائج کی طرف دلاتے ہوئے مجھ سے اس پر ایک کالم لکھنے کی فرمائش کی۔ میں نے ان سے یہ کہہ کر معذرت کی کہ یہ ایک علمی شعبے کا کام ہے جس کے لیے میرے جیسا غیر علمی آدمی موزوں نہیں رہے گا، لیکن اسرار بھائی کا اصرار قائم رہا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس معاملے کے علمی نہیں بلکہ غیر علمی پہلو پر لکھنا ہے، کیونکہ اس نتیجے کی روشنی میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ علم نہیں بلکہ غیر علم کا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ اخبار بھیج دیا جس میں وہ نتیجہ شائع ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ سارا کھیل اعداد و شمار کا ہے جن کی تفصیلی چھان پٹک کرنا ماہرین کا کام ہے، اور اگر انہیں موقع ملا، اس میں انہیں کوئی فائدہ نظر آیا تو وہ یہ چھان پٹک کریں گے۔ میں تو قارئین کی توجہ چند موٹی موٹی باتوں کی طرف دلا کر شرم سے خود اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکوں کے 55 اور لڑکیوں کے 47 یعنی مجموعی طور پر 102 کالجوں کے طلباء و طالبات نے امتحان دیا تھا۔ ان میں لڑکوں کے 7 اور لڑکیوں کے 10 یعنی 17 کالج ایسے ہیں جن کے کسی ایک طالب علم پر بھی A1 سے لے کر A B C D اور E کسی گریڈ میں بھی پاس ہونے کی تہمت نہ لگ سکی، اور سب کو F گریڈ ملا یعنی فیل۔ یہ نتیجہ ٹیلی فون پر سنا کر اسرار بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان کالجوں کو جنہیں قوم کے خطیر سرمایے سے قائم کیا گیا ہے، جن پر روزانہ کے حساب سے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اگر یہی کارکردگی دکھانی تھی تو اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ شاندار منفی نتیجہ تو ان کالجوں کو قائم کیے بغیر بھی حاصل کیا سکتا تھا۔ یعنی اگر مار ہی کھانی ہے تو رکشے والے سے کھا لیتے، اسے کرائے کے روپے بھی دے دیتے، ایک لمبا سفر بھی کیا اور مار بھی کھائی۔ کالج کے ذریعے فیل ہو کر جو تمغہ حاصل کیا جا سکتا تھا وہ تمغہ تو امتحان دیے بغیر بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ اگرچہ سوچنے کا یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن میں ایک دوسرے انداز سے سوچ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر ان کالجوں میں کوئی ایک طالب علم یا طالبہ کامیاب ہو جاتا یا ہو جاتی تو وہاں کے عملے کو کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑتا۔ کامیاب ہونے والے یا والیوں کا ریکارڈ رکھنا، انہیں ٹرانسفر سرٹیفکیٹ جاری کرنا، بورڈ سے ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوا کر انہیں فراہم کرنا، غرض ہزاروں جھمیلے ہوتے جانے ناتواں کے لیے، اور اب تو بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ رہزن
یعنی ممتحن کو دعا دیتے ہوئے بلا کھٹکے سو جائیے، اور جب نئے داخلے ہوں تو پھر سینکڑوں طالب علموں کو ایسے ہی شاندار نتیجے سے ہمکنار کرنے کے لیے انہیں اپنے بازوؤں میں بند کر لیجئے۔ اگر کہیں اشتہار دینا ہو تو بلا جھجک کہیے 1997 میں ہمارا نتیجہ 100% رہا۔ وہ تو رہا۔ یوں اعداد و شمار کا کھیل بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ ان پر جس زاویے سے نظر ڈالیے، نئی نئی جہتیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ مثلاً یہ بتا کر کہ 17 کالجوں میں کسی طالب یا طالبہ کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اسرار بھائی نے ہی مجھ سے کہا کہ جن کالجوں پر کامیابی کی تہمت لگی ہے ان کا بھی کیا حشر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ لڑکوں کے 2 اور لڑکیوں کے 5 یعنی 7 کالج ایسے ہیں جن میں صرف ایک، جی ہاں صرف ایک طالب علم یا طالبہ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ گویا یہ خوش نصیب طلبہ و طالبات اپنے اپنے کالجوں کے ریکارڈ ہولڈر ہو گئیں۔ لڑکوں کے اور لڑکیوں کے 3 کالج یعنی 6 کالجوں میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد 2 ہے۔ نمبر 3، لڑکوں کے 5 اور لڑکیوں کے 7 یعنی 12 کالجوں میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد 3 سے 6 ہے۔ نمبر 4 یعنی 8 کالجوں میں سے 7 سے 10 تک طلبہ یا طالبات کامیاب ہوئیں۔ اس طرح کامیاب ہونے والوں کی تعداد جن کالجوں میں 0 سے 10 تک ہے ان کالجوں کی تعداد 50 بنتی ہے۔ 102 میں 50 یعنی تقریباً 50%۔ جن کالجوں کے طالب علموں کا بیڑا اس اندوہناک طریقے سے غرق ہوا ہے، اگر ناموں کے اعتبار سے ان کالجوں کو دیکھیے تو آپ کو صدمہ ہوگا کیسے کیسے ناموں کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ اس مائع معرفہ میں لیاقت، جوہر، فاطمہ، نشتر، علامہ اقبال کے ناموں سے یہ منسوب ادارے ہیں۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے ان شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ لغوی اور معنوی اعتبار سے بعض بڑے اونچے نام سرنگوں نظر آتے ہیں۔ انگریزی اور غیر انگریزی سارے ہی نام، اقرا، النور ایک طرف، نیشنل گرامر، سندھ ماڈل، گرین فیلڈ، کریسنٹ، برائٹ اسٹار دوسری طرف، ایسے ناموں کی چند مثالیں ہیں۔ غار ہرا میں نازل ہونے والے حکم کو اور اس کے نتیجے میں پھیلنے والے نور کو خراج عقیدت پیش کرنے کا کتنا عمدہ طریقہ ہے۔ پھر گرین فیلڈ اور برائٹ اسٹار اگر ایسے ہوتے ہیں تو ڈرائی فیلڈ اور ڈارک اسٹار کیسے ہوتے ہوں گے، اور یہ کیا عمدہ ماڈل تیار ہو رہے ہیں۔ اور کریسنٹ، ماشاء اللہ، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ نیشنل گرامر، اقرا، اے جی انٹر کالج ایسے نام ہیں جن کے ناموں کے ادارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ قائم ہیں۔ تمام 6 کا نتیجہ 0 رہا۔ اے جی، کیا جی، یہ کیا ہوا جی، تم خود ہی دیکھو جی۔ میں سمجھتا ہوں اس افسوسناک صورتحال کی اصلاح کے لیے حکومت، کالجوں کے تدریسی عملے اور طلباء کے تکون تینوں ہی کو اپنی اپنی جگہ غور اور کام کرنا پڑے گا۔ حکومت کو تو فوری طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ناکام ہونے والوں کی کیفیت مضامین کے اعتبار سے کیا ہے۔ اگر ایک کشتی کو 4 یا 5 ملاح لے کر جا رہے ہوں تو ان میں سے صرف ایک کی کارکردگی غیر معمولی طور پر تسلی بخش ہو تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کشتی کا وہی 5واں حصہ ڈوب جائے، باقی سب پانی کے اوپر تیرتے رہیں۔ مثال کے طور پر کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک کالج کے فیل ہونے والے 100 طلبہ میں سے 55 یا 60 ریاضی میں فیل ہوں، اور ان میں سے 20-25 ایسے ہوں جو اگر ریاضی میں فیل نہ ہوئے ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو ریاضی کے استاد پر بطور خاص توجہ دیجیے۔ دوسری بات یہ کہ حالت صرف ان ہی کالجوں کی خراب نہیں جہاں نتیجہ 0 یا 1-2% ہے، چنانچہ بڑے بڑے نام مثلا ڈی جے، دہلی، آدم جی وغیرہ بھی تو ہیں۔ جب داخلے لیے جاتے ہیں تو اس وقت میٹرک میں A1 گریڈ سے نیچے کے لڑکے کو کالج کے دروازے کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا، اور انٹر کا نتیجہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اگر 300 A1 گریڈ میٹرک پاس لڑکوں کو 2 سال پڑھا کر
آپ یہ نتیجہ دکھلا رہے ہیں، مثلا 8 لڑکے A1 میں 15 A میں علی حاصل قیاس، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو والی کیفیت یہ نونہار لڑکے ان کالجوں میں پڑھے بغیر بھی پیدا کر سکتے تھے۔ مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کو کم سے کم ایک کمیٹی ضرور مقرر کرنی چاہیے، اشک شوئی کے لیے صحیح۔ کالجوں کے تدریسی عملے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ توجہ ان کالجوں کو دے رہے ہیں یا اپنے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹروں کو، اور وہ پڑھانے سے پہلے خود اپنے گھر پر کتنا پڑھتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے ایسے لیکچرر بھی دیکھے ہیں جن کے گھروں پر کتاب نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ڈکشنری بھی نہیں، کوئی ہنگامہ ڈیس رہا ہو تو خیر ہے۔ بہرحال سوچیں اور آپس میں مشورہ کریں۔ اس کارکردگی کے بعد ان کے لیے نہ صرف اپنی تنخواہیں لینا بلکہ سالانہ ترقی، موور اور پروموشن کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور ہاتھوں میں جھنڈا لے کر زندہ باد مردہ باد کرتے ہوئے مزید پیسوں اور عہدوں کا تقاضا کرنا کس حد تک شرف انسانیت کے مطابق ہے؟ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا۔ طلبہ کے لیے بھی اپنے مفاد میں بہتر ہے کہ وہ کسی سیاسی یا غیر سیاسی جماعت پر انحصار کیے بغیر بنیادی توجہ اپنی تعلیم کو دیں۔ کارتوس وغیرہ کی مدد وقتی تو ہو سکتی ہے، لیکن آخر کار یہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا پچھتاوا صرف آپ ہی کو رہے گا، نہ کسی لیکچرر کو اور نہ کسی ڈائریکٹر اور کنٹرولر کو۔ بات تو بڑی پرانی ہے لیکن بار بار دہرانے میں کیا حرج ہے۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یعنی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ تو یہ کالم تھا دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، جو 14 ستمبر 1997 کو شائع ہوا اور شامل فاروقی صاحب کا لکھا ہوا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔